اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہیں اپنی نئی ویڈیو کے نہایت اہم موضوع کے ساتھ۔ ہر روز ہم روزمرہ زندگی میں لوگوں سے ملتے ہیں اور ہمیں مختلف تجربات اور ایکسپیرینسز کا سامنا ہوتا ہے، اور ایک عام سی پرابلم ہمارے سامنے آتی ہے، وہ منہ کی بدبو ہے۔ منہ سے آنے والی بو ایک جانب تو شرمندگی کا باعث ہوتی ہے، اور اکثر لوگ اس بدبو کو مسوڑوں کی خرابی سمجھ کر طرح طرح کے ماؤتھ واش استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ہر بار منہ سے آنے والی بو کا سبب صرف مسوڑوں کی خرابی نہیں ہوتا۔ ناظرین، منہ سے آنے والی بدبو الگ الگ طرح کی ہوتی ہے، اور در حقیقت یہ بدبو جسم کے اندر مختلف اعضاء جیسے گردے، جگر، معدہ، مختلف اعضاء کی خرابی کو ظاہر کرتی ہے۔ منہ سے آنے والی بدبو مختلف ہو سکتی ہے، اور کسی بھی لیبارٹری سے اپنے ان اعضاء کا ٹیسٹ کروا کر ان میں پیدا ہونے والی ممکنہ بیماری یا خرابی کے بارے میں جانا جا سکتا ہے۔ اور یہ تمام علامات اور سانسوں سے آنے والی بو در حقیقت جسم کے الارمنگ نظام کو ظاہر کرتی ہے، جو کسی بھی بیماری کا جسم پر حملہ آور ہونے کی صورت میں اس سے پہلے ہمیں اطلاع کر دیتے ہیں، اور وقت پر معالج سے مشورہ کر کے کسی بھی بیماری کے برے اثرات سے بچا جا سکتا ہے، اور قابل علاج حالت میں اس بیماری یا کسی بھی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اپنے موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ فرسٹ آف آل ناظرین، سڑے ہوئے کھانے کی بو یا بدبو سانسوں میں فیل ہوتی ہے۔ بعض اوقات سانسوں میں سے آنے والی بدبو ایسی ہوتی ہے جس کو محسوس کر کے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز سڑ گئی ہے یا خراب ہو گئی ہے۔ یہ بدبو اتنی ناگوار ناظرین ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی سامنے بیٹھا شخص انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بدبو در حقیقت مسوڑوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے علاج کے لیے ماہر دندان سے رجوع کرنا ڈینٹسٹ سے ضروری ہوتا ہے، اور یہ ایک قابل علاج مرض ہے، اور ماہر ڈاکٹر کے مشورے سے اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ فینائل کی گولیوں جیسی بو، بعض اوقات انسان کی سانسوں میں ایسی بو ہوتی ہے جیسے فینائل کی گولیوں کی میٹھی میٹھی بو ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر نزلہ، زکام یا کسی قسم کی الرجی کی صورت میں سامنے آتی ہے، جو کہ سانس کے نظام کو تباہ کرتے ہیں۔ اس بو کا سبب وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ انسان کے سانس لینے کی نالی میں گھر بنا لیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ایسی بو پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر شدت زیادہ ہو تو یہ اس وقت تک نہیں بو ختم ہوتی جب تک بیماری ختم نہ ہو جائے، اور اس کا علاج کسی پھیپھڑوں کے ماہر ڈاکٹر سے کیا جا سکتا ہے، جو کہ ادویات کے ذریعے جلد صحتیاب ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سانسوں سے آنے والی کھٹی بو، ناظرین بعض اوقات انسان کی سانسوں سے آنے والی کھٹی ہوتی ہے یہ بو۔ یہ کھٹی بو در حقیقت معدے کے اندر بڑھتی ہوئی تیزابیت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بد ہضمی یا ایسے کھانوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو معدے میں تیزابیت کی شرح کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کا علاج کسی بھی معدے کے ماہر ڈاکٹر سے کروایا جا سکتا ہے۔ مچھلی جیسی بو، سانسوں سے مچھلی جیسی بو کا آنا ایک خطرناک علامت ہو سکتی ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی بے احتیاطی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بو در حقیقت اس بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ جسم میں زہریلے مادے خارج نہیں ہو رہے، اور اس کی در پردہ حقیقت یوں ہے کہ گردوں کی خرابی کی وجہ سے یہ بدبو آتی ہے۔ جو گردے ہوتے ہیں وہ جسم کا فلٹر پلانٹ کہلاتے ہیں، زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کرنا ان کا کام ہوتا ہے، اور یہ بدبو اس طرف اشارہ ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ گردے صحیح کام نہیں کر رہے۔ تو ایسی حالت میں گردوں کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع درکار ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو پھپھوندی کی سی میٹھی بو، ناظرین اگر سانسوں سے ایسی بو آ رہی ہے جیسے ڈبل روٹی یا روٹی پر لگی پھپھوندی
کی آتی ہے تو اس صورتحال کو ہلکا نہ لیں، بلکہ یہ اس صورتحال میں فوری طور پر جگر کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جگر کے فیل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس صورت میں ایسی بدبو کی صورت میں دیگر علامات بھی ہوتی ہیں، جس میں جلد کی رنگت کا زرد ہو جانا، آنکھوں کی سفیدی کا زرد ہو جانا اور بھوک کا ختم ہو جانا اور بار بار الٹی بھی شامل ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ نارملی عام حالات میں ہمارے ارد گرد بہت سے لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسوڑوں کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ یہ ناظرین در حقیقت کسی بڑی بیماری کی طرف بھی جسم کا اشارہ ہو سکتا ہے، اسے سیریس لینا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔